جس نے اس کائنات میں ہمیشہ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہو، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے جملے معاذ اللہ اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے طعن و تشنیع کے تیر آپ کی طرف پھینکا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم بھی یہی تھا اور آپ کے اخلاق کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ایک بات کہی، وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے اس کائنات میں کسی کو بھی باقی نہیں رکھا۔ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے نا، وہ ہمارے پاس واپس آ چکا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہمیشہ آپ سے پہلے اس کائنات میں ہم نے کسی کو عطا نہیں کی۔ أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ لوگ اس کائنات میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ جیسی عظیم ہستی، آپ جیسا عظیم المرتبت انسان، اس نے اگر اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا ہے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ چند ٹکوں کے چودھری اور سردار یہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کائنات کا عظیم سے عظیم تر انسان بھی، اس کے لیے بھی اللہ نے یہاں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رکھے۔ اور پیغام یہ دیا، اصل میں اس تناظر میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی کہ اگر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے تو انہوں نے بھی ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ پریشان کرتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، آپ پر طعن و تشنیع کے تیر پھینکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، انہوں نے آنا ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ نے آنا ہے نا تو انہوں نے بھی آنا ہے، ہم پھر ان سے پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر عربی کا وہ شاعر ہے، شعریات تھا، ابھی ذہن سے نکل گیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا، ہمیشہ رہنا ہوتا، وہ کائنات کی صرف اکلوتی اور ایک ہی ہستی ہوتی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ فاطمہ کو چھوڑ کر، اگر وہ عائشہ ماں عائشہ کو چھوڑ کر، صدیق و فاروق و عثمان و علی کو چھوڑ کر، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر اللہ کے پاس گئے ہیں نا، اگر ان کے لیے اس کائنات میں اللہ نے ہمیشگی نہیں رکھی تو کائنات میں کسی کے لیے اللہ نے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اور پھر موت کی سختیاں، موت کی پریشانیاں، موت کی مشکلات، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیگم ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، آپ کی گود میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ جو موت کی سختیاں تھیں، جو موت کی مشکلات تھی، وہ میں بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن سید بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان نبوت سے کہا کہ ہائے موت کی سختیاں۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ شخص، وہ انسان، وہ عظیم المرتبت ہستی جس کے لیے اللہ نے سارے اعزازات اس کائنات میں رکھے ہیں، دنیا کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ ایسا تھا ہی نہیں جو کائنات کے رب نے کائنات کے امام کو عطا نہیں کیا۔ ساری کائنات کے سارے مرتبے، ساری فضیلتیں، سارے حسن و جمال ایک سائڈ پر ہوں، وہ سب مل کر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ وہ ہیں کہ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، آپ خود بھی اور آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ وہ عظیم المرتبت ذات کے، آپ وہ عظیم المرتبت ہستی کے حامل ہیں کہ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن کے اشاروں، جن کی تمنا سے
جبریل آسمان سے زمین پر آیا کرتا تھا اور آپ کے گھوڑے کی، آپ کی سواری کی لگام تھامتا تھا. آپ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اللہ آسمانوں سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ تبدیل کر دیتا تھا. آپ کائنات کے وہ عظیم المرتبت انسان ہیں کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہ نے اس قبرستان کو جنت البقیع بنایا ہے. جہاں آپ کا حجرہ تھا، جہاں آپ رہائش پذیر تھے اور جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یہ جو درمیانی جگہ ہے، اللہ نے جنت کے باغوں میں سے اس جگہ کو جنت کا باغ بنایا ہے. ساری کائنات مل کر بھی آپ کے نہ حسن و جمال کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اخلاق کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ مقام و مرتبہ کا مقابلہ کر سکتی ہے. کوئی ترازو ایسا ہی نہیں ہے، کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی زبان ایسی نہیں ہے، کوئی کلم ایسا نہیں ہے، کوئی شاعر اور کوئی خطیب ایسا نہیں ہے جو آپ کی عظمت کا حق ادا کر سکے. یہ ساری بات میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کی ہے، جب اتنا عظیم المرتبت انسان موت کی سختیوں سے نہیں بچ سکا تو میں اور آپ کس بات کی ہوں. کبھی اس بات پہ سوچنا، موقع فرصت وقت ملے تو اس بات پہ ضرور سوچنا کہ میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. حسن بصری رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے بزرگوں کی قبروں پر، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. اپنے ایک شاگرد کو بھیجتے، نماز کا وقت ہے، سمجھانے کے لیے کچھ لیٹ ہوئے، نماز کا وقت ہوا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. ایک شاگرد کو بھیجا اور مسلسل کئی دن بھیجتے رہے کہ جا کر پتا کرو مسجد میں کون کون آ گئے ہیں، پہلی صفوں میں کون کون بیٹھے ہیں. شاگرد جا کر بتاتا ہے کہ امام صاحب، فقیر غریب مسکین لوگ وہ مسجد میں پہلی صفوں میں بیٹھے. دوسرے دن بھیجا، یہی پیغام ملا. تیسرے دن بھیجا، یہی پیغام ملا. پریکٹیکلی اگر کر دکھایا جائے، آنکھوں سے کر کے آنکھوں سے دکھا دیا جائے، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ لگا کر اگر دکھا دیا جائے، پھر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. حسن بصری رضی اللہ عنہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے اپنے شاگردوں کی. جب یہ بات سنتے کہ فقیر لوگ، ماڑے لوگ، کمزور لوگ، غریب لوگ پہلی صفوں میں بیٹھے، اور بات سمجھائی کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں حسن بصری کی جان ہے، قیامت کے روز گواہ رہنا یہی غریب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والی صفوں میں سب سے پہلے ہوں گے. اس لیے کہ موت کی فکر، قبر کی فکر، رب کو راضی کرنے کی فکر، دین اسلام شریعت کی فکر، اللہ رسول کی فکر ان لوگوں کو. مالدار لوگوں کو اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنے معاملات سے فرصت ہی نہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اسی حدیث کے تناظر میں امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے بات کہی تھی کہ غریب لوگ رب کی جنتوں میں امیر لوگوں سے 50,000 سال پہلے چلے جائیں. اس لیے کہ جتنا اللہ نے دیا اس کا حساب کتاب اتنوں میں ہو گیا، جھٹ پٹ حساب. اور امیر لوگ اپنے مالوں کا، اپنی تجارتوں کا، اپنے کاروباروں کا حساب دے رہے ہیں اور وہ اللہ کی جنتوں میں عیش و عشرت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس کائنات میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور جو اس کائنات میں رہ کر کرتا رہا ہوگا اس کا پورا حساب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور کسی کو ویسے ہی پکڑ دیا جائے گا. ایسا نہیں. اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے. یہاں ترازو انصاف نہیں تولتے، لگے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انصاف نہیں تولتے. لیکن اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر جنت میں اس کو داخلہ مل گیا، یہ شخص کامیاب ہے. دنیا میں آپ کامیاب لوگوں کی
لسٹ بنائیں، دنیا میں وہ میری آپ کی لوگوں کی نظر میں کامیاب ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے، اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں، اسلام اللہ رسول کی نظر میں کامیاب وہ شخص ہے جس کو ایٹ دی اینڈ جنت مل جائے، وہ شخص کامیاب ہے۔ دنیا کا ہر کام کریں، دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کریں، اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، لیکن اس آخری منزل کو کبھی اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے نہ نکالیں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ میرے کائنات کے امام، میرے نبی، میرے پیر و مرشد اگر اس کائنات میں نہیں رہے، فاطمہ کے باپ اگر اس کائنات سے چلے گئے ہیں، تو میں کس بات کی بولی ہوں؟ اگر وہ موت کی سختیوں سے نہیں بچے تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ قیامت بہت دور جا کر قائم ہونی ہے، بہت دور جا کر قائم ہونی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں جو قبر میں پہنچ گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو جنت کی کھڑکیوں میں سے اس کی طرف کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اس کی قبر کو حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے لیے قیامت اسی دن قائم ہو جائے گی، اور جہنم کا لباس اور جہنم کی طرف سے ہولناک کھڑکیاں کھول دی۔ کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا، کوئی بھی نہیں رہا، کسی نے بھی نہیں رہنا، برج خلیفہ والے بھی اس کائنات سے چلے گئے، میرے اور آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر کچھ حاصل کرنے کے لیے، اگر اپنی قبر کو جہنم بنانا ہے، اگر اپنی قبر کو آگ سے بھرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے اگر اللہ رسول کو ناراض کرنا ہے، تو پھر یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر بلال کی طرح سب کچھ لٹا کر رب کو راضی کرنا ہے، رب دنیا میں، رب قیامت کے روز جنت میں تو اعزازات دے ہی گا، دے گا، وہ تو الگ اعزازات ہیں، لیکن دنیا میں اللہ نے لوگوں کو دکھایا۔ آج بھی میرے اور آپ کے دلوں میں بلال کی محبت، آج بھی میرے اور دلوں میں بلال کی محبت ہے، اس لیے کہ بلال نے لوگوں کو نہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے، یہ فرصت ہے، یہ دوبارہ یہ مہلت نہیں ملے گی، یہ دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں اٹھا رہا، قدم رکھنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ میں سارے کام کر لیتا ہوں لیکن مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کہیں اللہ مجھ سے اتنا ناراض نہیں، اللہ مجھے اپنے گھر میں آنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی۔ یہ ایک پیمانہ بنا لیں، جس انسان کو رب نے نماز کی توفیق نہیں نہ دی، وہ بڑا اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ جس انسان کو اللہ نے نماز کی توفیق دی، جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، مسجد سے اذان آئے اور اس کا دل مسجد کی طرف کھینچا چلا ہے اور وہ نماز پڑھ کر سکون محسوس کرے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جس کو اذانیں ہوتی رہیں، لوگ بلاتے رہیں، ساتھی کہتے رہیں آؤ یا نماز پڑھ لیں، اور اس کا دل مسجد کی طرف آنے کو دل نہ کرے، وہ اپنی قسمت پہ، اپنے مقدر پہ روئے۔ نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی پچھلی زندگی کو بھول جائیں، رب سے معافی مانگ لیں۔ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ڈاکٹر آیا ہے جو موت کی سختیوں اور موت کی ہولناکیوں سے مجھے اور آپ کو بچا سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایک چیز ہے، اگر ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں تو اللہ موت کی سختیوں سے بھی بچا لے گا، اور ہماری موت کو اللہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک اعزاز بنا کر، ایک عظمت اور ایک گفٹ تحفہ بنا کر پیش کرے گا کہ ایسے ہوتے ہیں میرے بندے۔ جو اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرتا ہے نا، شہید اس کی باڈی کا
خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے نام جنت پہلے لگا دیتے ہیں۔ کوئی قبر کا حساب نہیں ہے، سب سے زیادہ حوریں اس کو ملی۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہارے جسم میں ہلکی سی چھوٹی سی چیونٹی کاٹے ہلکا سا درد ہوتا ہے، شہید کو اتنا ہی درد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس نے مال و دولت تو دور کی بات، اہل و عیال تو دور کی بات، جس نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ اپنی جان بھی رب کے لیے وقف کر دیا اور جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اس سے اللہ نے اور کیا لینا ہے؟ تو سارے اعزازات دنیا میں اللہ رب العزت نے سارے انسانوں سے بڑھ کر جس کو عطا کرنے ہیں نا، وہ نبیوں کے بعد، صدیقین کے بعد وہ شہداء ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کے نیچے ان لوگوں کو بلائے گا جسموں سے خون رستا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہم سدھاریں، میں اپنی اصلاح کروں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس کو کارآمد بنائیں، فضولیات سے نکلیں، سستیاں کاہلیاں چھوڑیں، اپنی قبر کی آخرت کی فکر کریں جیسے اپنے اہل و عیال کی فکر کرتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ